بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج ایک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق کا واقعہ سنتے ہیں۔ انڈیا کے ایک شہر میں ایک سنگ تراش رہتا تھا جو پتھر تراشنے کا کام کرتا تھا۔ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق تھا۔ اسے درود پاک سے بہت محبت تھی، کام کے دوران بھی اور ہر وقت وہ درود پاک پڑھتا رہتا۔ اس کی عادت تھی کہ جب اپنا تھوڑا سا کام کر لیتا تو ایک باب دلائل الخیرات کا پڑھتا اور پھر کام میں مصروف ہو جاتا۔ حج کا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ مکہ و مدینہ کی طرف قافلے رواں دواں تھے۔ ایک رات وہ سویا تو اس کی قسمت جاگ اٹھی۔ خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز ہوئے اور فرمایا، دیوانے وہ دیکھو، ہمارے مینار کا ایک ٹکڑا ٹوٹ گیا ہے، تم ہمارے مدینہ منورہ میں آؤ اور اس کی مرمت کر دو۔ جب آنکھ کھلی تو نبی پاک کے ادا کیے ہوئے الفاظ مبارک بار بار اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ اس نے سوچا کہ بلاوا تو آ ہی چکا ہے، مگر میں تو بہت غریب ہوں، میں کیسے مدینے جا سکتا ہوں؟ اس کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ خیر، اس نے تیاری شروع کر دی، اپنا اوزار کا تھیلا اٹھایا اور بندرگاہ کی طرف چل دیا۔ وہاں مدینے جانے کے لیے ایک بحری جہاز تیار کھڑا تھا۔ وہ دیوانہ اس بحری جہاز میں بیٹھ گیا، اس سے کسی نے ٹکٹ کا بھی نہیں پوچھا اور جہاز مدینے کی طرف چل دیا۔ اب یہ دیوانہ بہت خوشی سے مدینہ پاک کی طرف جا رہا تھا۔ مسجد نبوی میں پہنچ کر سنہری جالیوں کے سامنے اشک بار آنکھوں سے سلام عرض کیا۔ پھر صحن میں آ کر وہ مینار دیکھا تو درمیان سے مینار کا ایک ٹکڑا خستہ حال ہو چکا تھا۔ اس نے اپنا تھیلا اٹھایا، اپنی کمر پر رسی بندھوائی اور مینار کے اوپر گیا اور اس ٹکڑے کی مرمت کی۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت نہ ہوتی تو کیسے مینار پر جا سکتا تھا؟ لیکن اس عاشق رسول کی قسمت کو سلام ہے۔ کام مکمل ہوا۔ گنبد خضرا کے پاس اس کی بے قراری بہت بڑھ گئی۔ اب اس نے نیچے آنا تھا لیکن اس کی روح اوپر کو پرواز کر چکی تھی۔ جب اس کا وجود نیچے آیا تو دیکھنے والوں کے کلیجے پھٹ گئے، کیونکہ اس دیوانے کی روح سبز گنبد پر قربان ہو چکی تھی۔ وہ دم توڑ چکا تھا۔ پیارے دوستو، کیا قسمت تھی اس دیوانے کی جسے نبی پاک نے خود اپنے پاس بلایا اور اس کی روح ادھر پرواز کی جہاں جانے کے لیے ہر کوئی بےتاب ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، ایسی قسمت درود پاک پڑھنے والے کی ہی ہو سکتی ہے، کیونکہ درود پاک ہر درد کی دوا ہے۔ پیارے دوستو، ایسے ہی عشق کا ایک اور واقعہ سنتے ہیں۔ بغداد شہر میں ایک امیر ترین تاجر رہتا تھا۔ اس کے 2 بیٹے تھے۔ وہ مر گیا تو اس کے بیٹوں نے ساری جائیداد نصف نصف بانٹ لی۔ ان کے باپ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 بال مبارک بھی تھے۔ دونوں نے ایک ایک بال رکھ لیا تو ایک بال بچ گیا۔ بڑے بھائی نے کہا، تیسرا بال مبارک ہم توڑ کر آدھا آدھا کر لیتے ہیں۔ چھوٹے بھائی نے کہا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، نبی پاک کا بال نہیں توڑا جا سکتا کیونکہ یہ اس کی عظمت کے خلاف ہے۔ تو بڑے بھائی نے کہا، اچھا، اگر تمہیں بڑا بے ادبی کا خیال ہے، بڑی محبت ہے، تو تم ایسا کرو، جو تمہارے حصے کی جائیداد ہے وہ تم ساری مجھے دے دو اور یہ تینوں بال مبارک تم رکھ لو۔ بڑے بھائی نے دنیاوی فائدہ سوچا اور چھوٹے بھائی کا عشق آزمایا۔ یہ سن کر چھوٹا بھائی بہت خوش ہوا۔ اس نے فوراً ساری جائیداد دے دی اور تینوں بال مبارک خود رکھ لیے۔ اب چھوٹا بھائی ہر روز صبح و شام بال مبارک کے سامنے بیٹھتا اور درود پاک پڑھتا رہتا، اور بڑا بھائی اپنے کاروبار میں مصروف ہو گیا۔ تو درود پاک کی برکت سے چھوٹے بھائی کے مال میں برکت ہونی شروع ہو گئی اور بڑے بھائی کا مال خسارے میں جانے لگا۔ ایسے ہی وقت گزرتا رہا۔ جب چھوٹے بھائی کا انتقال ہوا تو ایک نیک آدمی نے خواب میں دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے اللہ پاک سے کوئی حاجت ہو تو اس کی قبر پر آئے، دعا کرے تو اللہ پاک اس کی حاجت پوری فرمائے گا۔ پیارے دوستو، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ایک دفعہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے 10 گناہ معاف فرمائے گا۔
اور اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا اور اس کے 10 درجے بلند فرمائے گا۔ اللہ پاک ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے، کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور اس طرح کے اچھے قصے اور واقعات سننے کے لیے میرے چینل حکمت کی لہریں سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔